بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہاری پاگل بیوی پر جب ہذیانی دورے پڑتے ہیں تو وہ مجھے دہشت زدہ کر دیتی ہے۔ اس کا ذکر مت کرو، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گی۔ میں شب و روز اسی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ ارب پتی باپ کی بیٹی کے ساتھ گزارا کرنا تمہاری مجبوری ہے بینجمن۔ جارج کی نرم آواز طنز سے بالکل آ رہی تھی۔ یہ بات تم بار بار ہمارے سامنے کہتے رہے ہو۔ اگر وہ دونوں تمہارے گھر آ رہے ہیں تو میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ یہ ڈینی اور عباس کا مسئلہ اب طے ہو جانا چاہیے کہ ہم ان دونوں میں سے کس سے لڑ رہے ہیں۔ آج تک ہمیشہ صرف ڈینی کا ذکر کرتا رہا، لیکن اس سے بات کرنے کے بعد مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ڈینی کے ساتھ کوئی لالچی ایرانی بھی بیچ میں کودا ہوا ہے۔ یہ صرف تمہارا نہیں، ہم سب کا اور ہماری مقدس قوم کا مسئلہ ہے۔ میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں۔ میں شام کو آؤں گا۔ ممکن ہو تو اپنی بیوی کو خواب اور دعائیں دے دینا۔ اس جیسی حسین عورت کو بال کھول کر چنگاڑتے دیکھ کر دہشت اور عبرت سے دل دہل اٹھتا ہے۔ میں بندوبست کر دوں گا، دروازے پر تمہیں پریشانی نہ ہو۔ لیکن عباس کرمانی کے فون کے بعد گھر کے چوکیدار بہت سخت ہو گئے ہیں۔ دروازہ کھلنے میں دیر سویر ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ بینجمن تم میرے بھائی ہو اور ہم سب بھائی ایک طویل مدت تک ایک دوسرے کے لیے دنیا بھر میں خاک چھانتے اور جوتے کھاتے پھرتے رہے ہیں۔ آج کے بھلے دنوں میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے لیے یہ سبق یاد رکھنا چاہیے۔ بھائی کو بھائی سے شکوہ ہونے لگا تو یہ دن پلٹ جائیں گے۔ میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ گولڈا سے اچھی تو میری ڈارلنگ ہے، مانیٹر پر جارج کی آواز ابھری۔ شاید اس نے فون بند کر کے اپنی کتیا سے باتیں شروع کر دی تھی۔ میرا ذہن سوچ میں ڈوب گیا۔ ڈیوڈ سٹارز عالمی صہیونی برادری کے لیے کام کر رہی تھی اور اسرائیل اسی پالیسی کا عملی دعوے دار تھا۔ وہ سرزمین دنیا کا ہر صہیونی کے لیے اس کے بنیادی وطن کے طور پر کھلی ہوئی تھی۔ پڑھے لکھے اور ذہین یہودی یہ جانتے تھے کہ انہوں نے مل کر اپنے وطن کی طرف ہجرت کی تو وہ ننھی سی ریاست اپنے سارے وسائل جھونک کر بھی ان کی معاشی ضروریات کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ وہ دنیا کے ہر خطے میں رہ رہے تھے اور اپنی مادی آسودگیوں کے ساتھ اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے بھی انتھک جدوجہد کر رہے تھے۔ حد یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں وہ انشی کے ذریعے ہیروئن کا کالا دھن سمیٹ کر ڈیوڈ سٹارز میں لگا رہے تھے، جس کا فلسفہ جارج شیلز نے 2 سطروں میں بیان کر دیا تھا۔ وہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ گمنام تحفے کے ذریعے جارج کو بھیجے گئے مائکرو فونز وہاں بر وقت پہنچے تھے۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میں نے روا روی میں داؤدی ستارے کے گونوں کی تجویز دی تھی اور جارج نے ان تحفوں کو مقدس قرار دے کر تباہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہمیں ان دونوں کی اہم ترین گفتگو سننے کا موقع مل چکا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بینجمن فورڈ ایک دنیا دار اور خود غرض آدمی تھا جو جذبات کو پسے پشت ڈال کر ہر فیصلہ عقلی دلیل سے کرتا تھا، جبکہ چھوٹے سے گھر میں تنہا رہنے والا جارج شیلز غور و فکر کرنے والا ایک سلجھا ہوا انسان محسوس ہوا تھا۔ اپنے صہیونی تعصبات اور مجرمانہ مقاصد کی وجہ سے اس نے خود کو بگاڑ لیا تھا۔ ہماری بھاگ دوڑ بہت بارآور ثابت ہوئی ہے، بلیک ڈیڈ کہہ رہا تھا۔ ہم چاہتے تب بھی ان چاروں بدماشوں کو کبھی یکجا نہیں کر سکتے تھے، ہر ایک کو الگ الگ گھیرنا پڑتا۔ بینجمن فورڈ نے تینوں کو کھانے پر بلا کر ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آج رات ہی کرنا پڑے گا۔ ویرا بولی، شیطان کے 4 چیلوں کو ایک ساتھ ٹھکانے لگانے کا ایسا سنہرا موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تمہیں آج تک کے پھسپھسے انجام میں مزہ نہیں آیا تھا، اب بینجمن کے گھر پر دل کھول کر اپنی بڑاس نکال لینا۔ میں نے ہنس کر ویرا سے کہا، وہاں کی تیاریوں کے بارے میں تم سن ہی چکی ہو کہ جارج شیلز جیسے جانے بوجھے آدمی کو بھی اندر جانے میں دشواری ہوگی۔ یہ تشویش کی بات ہے، اتنے کڑے حفاظتی انتظامات کی موجودگی میں ہم بینجمن کے مکان میں کیسے داخل ہو سکیں گے؟ ویرا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہمارے پاس زیادہ سوچنے و سمجھنے کا وقت نہیں ہے، بلیک ڈیڈ نے اعلان کیا۔ ان کی طاقت کو بھرپور طاقت سے کچلنا ہوگا۔ براہ راست حملے کے سوا مجھے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک احمقانہ قدم بھی ثابت ہو سکتا ہے، میں نے بے خوفی سے کہہ ڈالا۔ ہم دروازے پر ان کے محافظوں سے لڑتے رہ جائیں گے اور وہ چاروں کسی طرف سے فرار ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا، بلیک ڈیڈ نے یقین دلایا۔ میرے آدمی
آدمی اسی وقت اس مکان کی ریکی پر نکل جائیں گے۔ فرار کی ہر راہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ باہر سے حملے کا آغاز ہونے سے پہلے اس مکان کے گرد نادیدہ مسلح حصار قائم ہو چکا ہوگا، جسے توڑ کر چوہے کا بچہ بھی باہر نہیں جا سکے گا۔ اس کارروائی کے لیے بہت بھاری نفری درکار ہوگی۔ میں نے اس سے کہا، نفری کی تم پرواہ مت کرو۔ بلیک ڈیڈ کے لہجے سے بے نیازی چھلک رہی تھی۔ میرے ایک اشارے پر ہارلم کے سارے نوجوان ہتھیار سنبھال کر وہاں سرفراہ ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ احاطے میں گھسنے کا ہوگا۔ ایک بار ہم اندر پہنچ گئے تو حالات ہمارے قابو میں آ جائیں گے۔ تم اس طرح بات کر رہے ہو جیسے پینٹاگون والوں نے تمہیں اپنے کسی لڑاکا ڈویژن کی کمان سونپ دی ہو۔ میں نے اس کا دماغ آسمان سے زمین پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شاید وہ متبول لوگوں کا علاقہ ہے، تم زیادہ دیر تک وہاں نہیں ٹک سکو گے۔ پولیس کی پہلی گاڑی نمودار ہوتے ہی ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا۔ بلیک ڈیڈ سر ہلانے پہ لگا۔ میری بات پر اس کے شانے ڈھلک گئے تھے۔ اس نے اپنی ٹھوڑی ہتھیلی پر لگا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، فائر کھلتے ہی کوئی نہ کوئی مقامی پولیس کو فون ضرور کرے گا۔ میں یہ بندوبست تو کر سکتا ہوں کہ پولیس پہلے فون پر ہی ادھر دوڑ نہ لگائے۔ یہ تاخیر زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ کی ہو سکتی ہے، پھر وہ آ جائیں گے۔ تم مصر ہو کہ تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اچھی طرح سوچ سمجھ کر ادھر کا رخ کرنا چاہیے۔ یہ ابھی یا کبھی نہیں والا معاملہ ہے۔ ہم کوئی معقول منصوبہ بندی کر سکیں تو ان چاروں کو ٹھکانے لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو پھر سوچو میں نے کب روکا ہے؟ بلیک ڈیڈ نے پیر پسار کر صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگا لیا۔ سب سے پہلے اپنے آدمیوں کو ریکی پر روانہ کر دو۔ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم تینوں مل کر سوچ بچار کرتے ہیں کہ کون سی راہ بہتر ثابت ہوگی۔ سوچ بچار تم دونوں ہی کرو۔ میرے دماغ میں جو تجویز آئی تھی وہ میں نے بے دھڑک بتا دی۔ اس کا کوئی بہتر متبادل بتاؤ اور میری تجویز کو رد کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھے رہو، تم جا کہاں رہے ہو؟ میں نے ہلکی سی تیزی سے کہا، کہیں نہیں جا رہا، سرونٹ کوارٹر میں اپنے آدمیوں کو اس علاقے کی دیکھ بھال کے بارے میں سمجھا کر واپس آتا ہوں۔ بات ختم کر کے بلیک ڈیڈ وہاں سے چلا گیا۔ تم کیا کہتی ہو؟ میں نے ویرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ امریکہ میں جتھے بند ہو کر کسی کے گھر پر یوں چڑھائی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لڑائی بڑائی کے معاملوں میں بلیک ڈیڈ کی عقل شاید ٹخنوں میں اتر جاتی ہے۔ ویرا نے جواب دیا، خرافات نہ بکو، یہ بتاؤ کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، شام سر پر آ جائے گی اور ہمیں ناچار بلیک ڈیڈ کے احمقانہ منصوبے پر عمل کر کے منہ کی کھانی پڑے گی۔ جارج شیلز اکیلا ہوگا، اسے راستے ہی میں ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ باقی تین کے لیے وہی کرو جو بلیک ڈیڈ کہہ رہا ہے۔ ناکامی ہوئی تو بعد میں کچھ سوچا جائے گا۔ میں نے خاموش ہو کر سگریٹ سلگا لی۔ میرے ذہن میں گھر سے بیکسٹر کی لاش کی روانگی کا وہ منظر گھوم رہا تھا جو میں نے خود نہیں دیکھا تھا۔ ان لوگوں کی نحوست کے بارے میں تم نے غور کیا کہ ان کی ذاتی زندگیاں کس قدر ناآسودہ ہیں؟ کچھ دیر بعد ویرا نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ کس نحوست کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ جارج شیلز ایک کتیا کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ بینجمن فورڈ کی خوبصورت بیوی پاگل ہے۔ پتہ نہیں سولومن اور جیکب کے گھروں کا کیا حال ہوگا۔ ویرا نے وضاحت کی، یہ ان کی نیتوں کا زہر ہے جو ان کے گھروں میں پھیلا ہوا ہے۔ اب کچھ دیر اپنی چونچ بند رکھو، میں واقعات کی کچھ کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بے مقصد چاند ماری سے بچ کر آج زیادہ بڑی کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اب بیم گن بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ فائر کے دھماکے کا خطرہ مول لیے بغیر ہم خاموشی سے کسی کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ ویرا نے مجھے یاد دلایا۔ بلیک ڈیڈ اپنے آدمیوں کو کام سونپ کر واپس آیا تو اس کے ہاتھوں سے یخ بستہ بیئر کا کین لگا ہوا تھا۔ پچھلی رات سے وہ پانی کی طرح بیئر پیے جا رہا تھا۔ تم کہیں سے ایک بڑی ایمبولینس حاصل کر سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک فون کر کے تم بھی ایمبولینس منگوا سکتے ہو، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ فون کر کے منگوائی جانے والی ایمبولینس میں ہتھیار نہیں لائے جا سکتے، میں نے تلخی سے کہا، اسی لیے میں نے تم سے سوال کیا تھا۔ ایمبولینس میں ہتھیار؟ وہ خوش ہو کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کھوپڑی چل پڑی ہے اور تم کوئی قابل عمل تدبیر سوچ رہے ہو۔ ایک کیا تم چاہو تو میرے آدمی اس سے زیادہ ایمبولینس سے اٹھا سکتے ہیں۔ ان سے اپنا کام نکالو اور شہر میں کہیں بھی چھوڑ کر غائب ہو جاؤ۔ میں یہی چاہ رہا تھا، ایمبولینس لے جا کر ہم
آسانی سے فورڈ کے گھر کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں۔ اندر پہنچتے ہی ایمبولینس میں چھپے ہوئے مسلح آدمی باہر نکلیں گے اور تیزی سے سب کو زیر کرتے چلے جائیں گے۔ میں نے اسے بتایا ہو سکتا ہے کہ کسی دھواں دار مقابلے کے بغیر ہی ہم حالات پر قابو پا لیں، لیکن وہ کسی بن بلائی ایمبولینس کے لیے دروازہ کیوں کھولیں گے؟ ویرا کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بلیک ڈیڈ سے بات جاری رکھی۔ ریکی سے محاصرے تک سب کچھ اسی طرح کا ہوگا جیسے تم نے سوچا تھا، بس حملہ آور ہونے کا طریقہ بدل جائے گا۔ ہم لوگوں کے ساتھ تمہارے ہتھیار بند آدمی ایمبولینس میں چھپ کر اندر گھسیں گے، ان کے پیچھے دوسری گاڑیاں بھی اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ اس کا انحصار مزاحمت کی شدت پر ہوگا۔ یہ سب درست ہے، لیکن تم نے ویرا کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلیک ڈیڈ نے ٹوکا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جارج شلد آج شام بینجمن کی طرف جائے گا، اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ہم اسے راستے سے اغوا کر لیں گے اور بے ہوش کر کے کسی محفوظ مقام۔ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ میز پر رکھے ہوئے مانیٹر پر یکا یک فون کی گھنٹی کی ہلکی سی آواز ابری تھی۔ بلیک ڈیڈ نے فوراً ہی اس مانیٹر کی آواز بڑھا دی۔ مانیٹر اپنی کارکردگی ابتدا سے ہی مسلسل آن تھا۔ جارج اور بینجمن کی اہم ترین گفتگو کے بعد اس پر کوئی قابل ذکر آواز نہیں سنائی دی تھی، اس لیے اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس پر فون کی گھنٹی کی آواز کا آنا اس بات کا گماز تھا کہ کسی نے جارج کو فون کیا تھا۔ فون کی گھنٹی کے فوراً بعد جارج کی پالتو کتیا کی ایک دبی ہوئی آواز آئی، شاید اس نے اپنے مالک کو فون کی طرف متوجہ کیا تھا۔ دوسری گھنٹی بجتے ہی جارج فون پر پہنچ چکا تھا اور مانیٹر پر اس کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف سے بولنے والا تیسرا ڈیوڈ اسٹار جیکب تھا۔ ہم تیسرے ڈیوڈ اسٹار کی آواز سن رہے تھے۔ صورت صرف ایک ہی شناسا تھی جسے بلیک ڈیڈ کے آدمیوں نے اپنی نگرانی میں رکھا ہوا تھا اور وہی جارج کو پہچان سکتے تھے۔ باقیہ تینوں داؤدی ستارے ہمارے لیے ناقابل شناخت تھے۔ بینجمن کو آنے والے فون کا قصہ تمہارے علم میں ہوگا۔ جارج کے فون کے ریسیور اور خفیہ مائکرو فون کے ذریعے جیکب کی آواز مانیٹر تک پہنچ رہی تھی۔ اس واقعے نے سب کو خوف اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ آئزک کے اچانک بے دست و پا ہو جانے سے پریشانی ہو رہی ہے۔ سب رابطے اور انتظامات اسی کے ہوتے تھے، اب اسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے۔ دفتر کھلے گا تو ریکارڈ سے کچھ معلوم ہوگا، جارج اسے سمجھا رہا تھا۔ اس وقت تک ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ میں اپنے بھائی پر الزام نہیں لگا رہا، مگر یہ حقیقت ہے کہ بلیک ڈیڈ کو چھیڑنا آئزک کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسی کے بعد سب کچھ بدلتا چلا گیا۔ تم یہ سمجھتے ہو تو اس سے رابطہ کرو، اسے سمجھاؤ، نہ مانے تو اسے اپنے خدا کی رضا کے حوالے کر دو، شاید اس کے خون کی بینٹ یہ مشکل وقت ٹال دے۔ جارج کی آواز نرم مگر الفاظ صفاقانہ تھے۔ آج شام کچھ طے کرنے کے بعد ہی کچھ کریں گے۔ تم وہاں آ رہے ہو؟ جیکب نے پوچھا۔ کیا نہ آنے کی کوئی وجہ موجود ہے؟ جارج نے جوابی سوال کر ڈالا۔ تم بے جگر آدمی ہو، چھوٹے سے گھر میں بے فکری سے اکیلے رہتے ہو۔ جارج نے اس کی بات کاٹ دی۔ اکیلا نہیں، میں ڈارلنگ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس خوفناک کتیا سے تمہیں بہت پیار ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم میرے ساتھ وہاں جانا چاہو گے؟ جیکب نے وہ سوال کر کے میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑا دی۔ اگر وہ دونوں ایک ساتھ سفر کرتے تو جارج کے ذریعے جیکب کی بھی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ ہم بینجمن کے گھر سے باہر ہی ان دو ڈیوڈ اسٹارز کو اغوا کر کے اپنے منصوبے کو بہتر عملی جامہ پہنا سکتے تھے۔ میری وہ مسرت امیز سنسنی بس چند لمحوں کے لیے قائم رہی۔ جارج کے سپاٹ جواب نے میری نئی امیدوں پر ایک دم اوس سی ڈال دی۔ وہ کہہ رہا تھا تمہاری گاڑی محافظوں سے بری ہوتی ہے، میں ڈارلنگ کے ساتھ سفر کرنے کا عادی ہوں، تم کو زحمت ہوگی۔ ویسے بھی کسی عام مقام پر ہم چاروں میں سے کسی بھی دو کا یکجا ہونا فی الحال مناسب نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون کس کی نظروں میں ڈوب رہا ہو، ایک کی وجہ سے دوسرا بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ میں تمہاری پیشکش کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ وہ فکرے ادا کرتے ہوئے جارج شلد کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے تینوں ساتھی اپنے دشمنوں کی نظروں سے پوری طرح اوجھل تھے۔ وہ اکیلا ہی ہماری نگاہوں میں آیا ہوا تھا۔ سب پریشان ہیں اور ٹیلی فون پر ایک دوسرے کا سہارا تلاش کر رہے ہیں۔ جیکب کہہ رہا تھا ہمارے دل اچاٹ ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس انسان دوست سرزمین پر ہمیں یوں اچانک بے یارو مددگار رہ جائیں گے۔ سارے افسر اور اہلکار ہم سے نظریں پھیر لیں گے۔ اگر بینجمن کو فون کرنے والا سچا ہے تو آج تک نے گیپ کے معاملے میں چال بازی کر کے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی اور ہم سب کے دامن داغدار کر دیے۔ یہ ہمارے خلاف کوئی بہت بڑی سازش تھی جس کا توڑ دھیرے دھیرے ہی ہو سکے گا۔ اس اچھے وقت کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا۔ میں آج آگے کی منصوبہ بندی کا کوئی خاکہ لے کر آؤں گا۔ تم بھی سوچو کہ ہم کس ترکیب سے اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر کے اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت تم ہی یہ سب سوچنے کا حوصلہ کر سکتے ہو۔ میں بہت ہراساں ہوں۔ بینجمن نے کہا کہ ہم
تینوں چاہیں تو کچھ روز اسی کے گھر پر رہ سکتے ہیں، سر جوڑ کر ہم بہت کچھ سوچ سکیں گے اور ہمیں ایک دوسرے سے ڈارس بھی رہے گی۔ میں تھوڑی سی تیاری کے ساتھ پہنچوں گا اور فیصلہ وہیں پہنچ کر کروں گا۔ سولومن تو شاید اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ خدا ہم سب پر مہربان ہو، اب شام کو ملاقات ہوگی۔ دوسری اہم ترین گفتگو کا وہ سلسلہ بھی آخر کار وہاں ختم ہو گیا۔ بلیک ڈیڈ نے مانیٹر کی آواز گھٹا دی۔ اب شاید سولومن اسے فون کرے گا، وہ اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے بلا وجہ اسے پریشان کر رہے ہیں۔ ویرا نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، سب سے زیادہ خطرہ اسی کو ہے۔ بلیک ڈیڈ دانت پیس کر بولا، سور کا بچہ جیکب کو میری بھینٹ دینے کی ترغیب دے رہا تھا، جی چاہ رہا ہے کہ اسی وقت کسی کو بھیج کر اسے اور اس کی کتیا کو مروا دوں۔ ان چاروں میں مجھے یہی سب سے زیادہ شفاق اور سنگ دل معلوم ہو رہا ہے۔ فون کی آواز پر تمہاری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بات بڑھنے سے پہلے ویرا نے مجھے یاد دلایا، تم اسی مردود کے اغوا کے بارے میں کوئی منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ تم پہلے ہی اسے خار کھائے بیٹھے تھے اور اسی کو چارہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بلیک ڈیڈ نے زور دے کر کہا، وہ اس قابل ہے کہ اسے ایمبولینس کے پیچھے باندھ کر سڑکوں پر دور تک گھسیٹا جائے۔ تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا، مجھے اسے کوئی خار نہیں تھا۔ اس وقت وہی ہماری پہچان اور دسترس میں ہے۔ اسے بے ہوش کر کے ہم ایمبولینس میں بینجمن کے گھر لے جائیں گے اور بتائیں گے کہ ایک دورے کے نتیجے میں بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے بینجمن کے گھر پہنچائے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ دیکھ بھال ہوگی، وہ بینجمن کے محافظوں کا جانا پہچانا چہرہ ہے۔ ایمبولینس کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ اندر پہنچتے ہی کیبن میں چھپے ہوئے آدمی باہر نکل کر ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اگلا فکرہ بلیک ڈیڈ نے مکمل کر دیا۔ بہت ہی شاندار، بے داغ اور قابل عمل طریقہ ہے، بس صرف ایمبولینس کی ضرورت ہے، یہ سب ہو جائے گا۔ مگر اندر کی بھیڑ میں بینجمن اور اس کے ساتھیوں کو کون پہچانے گا؟ ویرا نے اپنی دانست میں ایک ٹیڑھا سوال دریافت کیا۔ جارج شیلز کو اسی آخری کام کے لیے زندہ رکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ملازمین کے رویے سے پہچان لیے جائیں، ایسا نہ ہوا تو جارج ہماری رہنمائی کرے گا۔ سب طے ہو گیا۔ بلیک ڈیڈ اپنے کین کو خالی کر کے اٹھ گیا۔ اب مجھے راستوں کا جائزہ لے کر یہ طے کرنا ہوگا کہ جارج کو کہاں اغوا کیا جائے، ایمبولینس کہاں اس کا انتظار کرے گی اور اس میں مسلح آدمیوں کو چھپانے کا کیا بندوبست ہوگا۔ جب تم ان چاروں کو مار لو تو بینجمن کے گھر سے فون کر کے ہمیں نتائج سے باخبر کر دینا۔ ویرا نے اس کی شیخیوں سے جل کر تلخی سے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا بیبی، وہ سڑپٹا کر بولا، تم دونوں شروع سے آخر تک میرے ساتھ رہو گے، بعد میں ہم ایمبولینس میں ہوں گے۔ میں آدمیوں وغیرہ کا تعین کر کے 6 بجے سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ یہاں سے ہم ایک ساتھ جارج شیلز کی طرف روانہ ہوں گے۔ ایک خالی وین بھی واپسی کے لیے درکار ہوگی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہم مسروقہ ایمبولینس وہیں چھوڑ دیں گے، وہ ہمارے فرار کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بلیک ڈیڈ وہاں سے جاتے جاتے رک گیا۔ تمہاری نظر ہر بات پر رہتی ہے، میرا خیال ہے کہ ہم وہاں سے ایمبولینس پر ہی نکلیں گے، ہمیں کہیں کسی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سائرن بجاتی ہوئی ایسی گاڑیوں کو پولیس والے کم ہی روکتے ہیں۔ اس وقت تک پولیس کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ بینجمن کے گھر میں ایمبولینس پہنچنے کے بعد تصادم کا آغاز ہوا ہے، ہم پکڑے جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں تم سے بحث نہیں کر رہا، صرف اپنے خیال سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے تمہارے مشورے کی افادیت تسلیم کر لی ہے۔ ایسی ہی کوئی اور اہم بات رہ گئی ہو تو وہ بھی بتا دو، ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر کوئی گڑبڑ ہو جائے اور تم ساری ذمہ داری میرے سر ڈال دو۔ ان باتوں کو ذہن نشین کر کے تم اطمینان سے جا سکتے ہو، باقی باتیں واپسی پر ہوں گی۔ شاید مائک کے ذریعے ڈرائیور کو بلیک ڈیڈ کی روانگی کی اطلاع مل گئی تھی۔ کالی گاڑی دروازے کے سامنے آ گئی تھی۔ بلیک ڈیڈ باوقار انداز میں گاڑی میں سوار ہوا تو اس بار اس کے 2 آدمی کم ہو چکے تھے جنہیں وہ پہلے ہی بھاگ دوڑ کے لیے روانہ کر چکا تھا۔ رات سے تم بہت تھک گئے ہو، اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، ہو سکتا ہے کہ شام کو بھی تمہاری ضرورت پیش آ جائے۔ میں نے مائک کو پھسلا کر لان سے ہی اس کے کوارٹر کی طرف بھیج دیا۔ بلیک ڈیڈ عجیب بے پرواہ اور لا ابالی طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی موجودگی میں مائک اپنی پوری پھرتی دکھانے کے باوجود ڈرائنگ روم کو سمیٹنے میں ناکام رہا تھا۔ ہمیں بھی ڈرائنگ روم کی صفائی کی کوئی اجلت نہیں تھی، بس میں وہاں سے فون نکال کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ فون کو اپنی خوابگاہ میں CSD کے ذریعے لائن سے منسلک کر کے سب سے پہلے میں نے بدری کے ہوٹل فون کیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ 2 بجنے والے تھے۔ میں نے میجر جنجوا کا نمبر ملایا۔ میری کال اس نے بہت خوش دلی کے ساتھ وصول کی۔ اسے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ میرے آلے کی تحقیق کے مطابق اس کے فون پر کوئی آبزرویشن نہیں تھی۔ ڈیوڈ سٹارز کے معاملے کو چلانے والوں کے بارے میں وہ بنیادی باتیں پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سفارت خانے کے متعلقہ عملے سے بات کر کے مجھے ان چاروں ڈیوڈ
गोल्ड स्टार्स के बारे में बताएगा जो रास अल्मेडा और आइजक बेल के बाद इस सेहूनी तंजीम को चलाने के जिम्मेदार हो सकते थे। इनमें से बेंजामिन फोर्ड का नंबर वो मुझे पहले ही दे चुका था। इसने हस्बे वादा मुझे इन चारों के नाम, पते और फोन नंबर लिखवा दिए। नाम मेरे पास पहले से मौजूद थे। 2 पतों का लफ्ज बेलफ्ज दुरुस्तगी की बिना पर मुझे यकीन था कि इसने जैकब और सोलोमन के पते भी दुरुस्त ही लिखवाए होंगे। मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान के पसे पर्दा काम करने वाले सफारती अहलकारों की कारकर्दगी बहुत शानदार थी। पराई सरजमीन पर बैठकर वो ऐसी मालूमात भी हासिल कर रहे थे जिन तक हर कसो नाकस की रसाई नहीं थी। खुली आंखों के साथ हर महाज पर इसी तरह सरगर्म रहकर सुरखरुई हासिल की जा सकती थी। मेरे पास वक्त की कमी नहीं थी, लेकिन एक अहम मार का सामने आ जाने की वजह से मैं फितरी असाबी दबाव में मुब्तला हो रहा था। मेजर जंजुआ मुझसे मजीद गुफ्तगू करने का ख्वाह था, मगर मैंने मसरूफियत का उज़र करके बात वहीं खत्म कर दी। इसके पुरजोर इसरार पर मैंने 3 मरतबा कौंसल जनरल का नंबर मिलाकर बात करने की कोशिश की। हर बार लाइन मिलते ही CSD फाल हुआ, सुरख रोशनी जली, बजर बोला और लाइन कट गई। वो अहम खबर देने के लिए मुझे दोबारा मेजर जंजुआ का नंबर मिलाना पड़ा। मुझे मालूम है कि तुमने 3 बार कौंसल जनरल साहब का नंबर मिलाने की नाकाम कोशिश की है। इसने मेरी आवाज सुनते ही कहा, तुम्हारी लाइन बार बार ड्रॉप क्यों हो रही थी? वो मेरे आले की कारकर्दगी थी, वो नंबर ऑब्जर्वेशन में है, इसीलिए इस पर बात नहीं हो सकी। दूसरे नंबर मैं फिर किसी वक्त चेक कर लूंगा। इस वक्त मैं बुरी तरह उलझा हुआ हूँ। हो सकता है कि कल तुम कुछ अच्छी खबरें सुन सको। वो खुद एक फर्ज शनास और जिम्मेदार अफसर था, दूसरों की मजबूरियों को समझता था। इसने खुद ही मुझे खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। हो सकता है कि हमें रात गए तक बाहर किसी फोन बोत तक पहुंचने का मौका न मिल सके। मुझे तजबजब में देखकर वीरा ने लुकमा दिया, अव्वल खान या सुल्तान शाह को यहीं से फोन कर लो। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। ये समझ लो कि बिल के जरिए पाकिस्तान का एक अहम नंबर ब्लैक डेड के कब्जे में चला जाएगा। मैं ऐसी बेएहतियातियों से ग्रेज ही करता हूँ। हैरत है कि तुम अभी तक इस पर एतमाद करने के लिए आमादा नहीं हो। ये एतबार का नहीं, इसके मिजाज का मसला है। इसकी बेपरवाही से ये नंबर कहीं भी पहुंच सकता है। जब तक हम यहाँ हैं, हमारे तमाम राब्तों का राज ही रहना चाहिए। हमारे जाने के बाद जो होता है होता रहे, मुझे रत्ती बराबर फिक्र ना होगी। मैंने इसे समझाने की कोशिश की। फिर तुम बेगम होकर नंबर मिलाओ। इस कॉल का बिल 2-3 हफ्तों से पहले नहीं आएगा। इस वक्त तक हम यहाँ नहीं बैठे रहेंगे। वीरा अपनी बात पर अड़ी रही। मेरे नजदीक फर्द के मुकाबले में एक अहम इदारे की सालमियत को तरजीह हासिल थी। मैंने अव्वल खान के घर या दफ्तर राब्ता करने का इरादा तर्क कर दिया। हमारे फ्लैट का नंबर पहले ही आइजक के इल्म में था। वो कई बार अमेरिका से इस नंबर पर फोन करके मुझे धमकियां देता रहा था। वो नंबर किसी और तक पहुंच जाता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता था। मैंने स्पीकर फोन ऑन कर दिया। इधर वीरा मेरे साथ मौजूद थी। वहाँ गजाला सुल्तान शाह की देखभाल कर रही थी। सूरत हाल नाजुक थी, मगर मैंने इससे नबर्द आजमा होने का फैसला करके नंबर मिलाना शुरू कर दिया। बैनुल अक़वामी कॉल बिप के साथ सुल्तान शाह की मुसरत अमेज आवाज फौरन सुनाई दी। हेलो, क्या तुम अमेरिका से बोल रहे हो? हाँ, क्या बात है? तुम इतने सवेरे कैसे जाग रहे हो? हाल चाल कैसे हैं? इससे बात करते हुए फरते जज्बात से मेरे हलक में एक गोला सा फंसने लगा। मैं मजे में हूँ। यहाँ फजर का वक्त होने वाला है। गजाला नमाज की तैयारियां कर रही है। तुम्हारी आवाज इसके कानों तक जरूर जा रही होगी। वो वजू करके मुकम्मल करके आती ही होगी। सुल्तान शाह एक ही सांस में बोलता चला गया। ये बताओ कि तुम कब वापस आ रहे हो? वापसी जल्द होगी। यहाँ काम पर काम निकला चला आ रहा है। इस वक्त मैं भी स्पीकर फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ और रोजी मेरे साथ मौजूद है। ये तुम्हें बहुत याद करती रहती है। अल्लाह तुम पर रहम करे। इसको बता दो कि कौवों के कोसने से डोर नहीं मरा करते। ये मुझे कितना भी याद करे, मैं पठान का बच्चा हूँ, जरा भी नहीं बदल सकता। रोजी के नाम पर सुल्तान शाह की आवाज कदरे करारी हो गई थी और वो वीरा पर तंज करने से बाद नहीं आया था। मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें याद करती हूँ। वीरा लड़ाका लहजे में बोल पड़ी। सुना है कि इनकरा से हड्डियों की माला बनकर स्ट्रेचर पर पहुंचे हो। इस दिन तुम्हारी से मुकम्मल सेहत याबी की इतला मिल गई। भूल कर भी तुम्हें याद नहीं करूंगी। मैं ढोर डंगरों से जरा दूर ही रहती हूँ। मेरी हड्डियां नहीं निकली, बस जरा फालतू चर्बी पिघली है। तुम्हें मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। तरस का असली हकदार इस वक्त भी तुम्हारे साथ मौजूद है। ये याद, बस ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं। गजाला की गुसीली आवाज के साथ ही सुल्तान शाह की जुबान थम गई। इसे डांट कर वो हमसे मुखातब हो गई। इतने दिनों बाद आपकी आवाज सुनकर दिल खुश हो गया। आप खैरियत से तो है ना? मैं दिन रात आप दोनों के लिए फिक्रमंद रहती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अलग अलग रहकर भी हम दोनों हर वक्त एक
ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں۔ ویرا نے کہا دعا کرو کہ یہاں سے جلد فارغ ہوں تو واپس لوٹیں، بس اب یہی وظیفہ رہ گیا ہے، تم دونوں بغیر زندگی روکھی پھیکی ہو کر رہ گئی ہے، اب ذرا اسے سمجھا دیں۔ ویرا سے بات کر کے وہ مجھ سے مخاطب ہو گئی، ابھی تک اس پر آرام کی پابندی ہے، مگر یہ رات ہی کو گاڑی میں نکل گیا تھا اور 2 کو زخمی کر کے آیا ہے۔ سلطان شاہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ شاید یہی ہوا تھا۔ سلطان شاہ کی آواز خفت آلود تھی۔ اول خان کے کیس کے ساتھ ملزم پولیس کے حوالے کیے گئے ہیں، ان میں سے 2 بارسوخ آدمی چند گھنٹوں میں ضمانت پر چھوڑ دیے گئے۔ اول خان کو اپنی محنت برباد ہونے کا بہت قلق تھا، میں نے دونوں کو ادھیڑ ڈالا۔ اس وقت تم نے احتیاط نہیں کی تو اپنی زندگی برباد کر لو گے، یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں۔ تم نے ان سے کوئی زور آزمائی تو نہیں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ قسم لے لو جو انہیں ہاتھ بھی لگایا ہو، دونوں کے ایک ایک گھٹنے پر فائر کر کے زندگی بھر کے لیے معذور کیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی آپریشن ان کے گھٹنوں کو جوڑوں کو اصل حالت میں نہیں لا سکے گا۔ میں مجبور ہو کر نکلا تھا، اب وعدہ کرتا ہوں کہ آرام کروں گا۔ آپ کبھی کبھی فون کرتے رہیں تو یہ سیدھا رہے گا، آپ کی خاموشی اسے شیئر کر دیتی ہے۔ فکر نہ کرو، اب یہ شرافت سے رہے گا۔ میں جلد ہی واپس آنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ اب بہت لمبی غیر حاضری ہو گئی، آپ کو آ جانا چاہیے۔ اسپیکر فون پر وہ بیچاری اس سے زیادہ کچھ کہنے سے معذور تھی۔ میں اسے دلاسا دیتا رہا، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی تنہائی اور بے بسی کا شکوہ کرتی رہی۔ 6-7 منٹ کی گفتگو کے بعد میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ سلطان شاہ تو بالکل ہی جنگلی ہے، 2 ملزم رہا ہو گئے تھے تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ پاکستان میں اثر و رسوخ رکھنے والوں کو ایسی رعایتیں ملتی ہی رہتی ہیں، اسے ان کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویرا نے اپنے دل کا غبار نکالتے ہوئے تلخی سے کہا، اصل بات پر تم نے غور نہیں کیا، اسے اول خان کے ملال سے دکھ پہنچا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے بہت محنت کے بعد ان دونوں پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ پولیس کی تحویل میں جاتے ہی وہ چند گھنٹوں میں ضمانت پر چھوٹ گئے۔ محنت یوں ضائع ہو تو قلق ہوتا ہی ہے۔ وہ اپنی قسم کا اکلوتا عجوبہ ہے، صحت مند تھا تو اغوا ہو گیا، لبے گور تھا تو جہاز اغوا کر لیا، اب بستر علالت سے اٹھ کر 2 آدمیوں کو معذور کر آیا۔ یقیناً اس کی کھوپڑی کی کوئی رگ اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی ہے، کہیں بھی اس کا رویہ نارمل آدمیوں جیسا نہیں ہوتا۔ سچ بتانا کہ کیا تم واقعی صرف ترس کھا کر اس کا ذکر کرتی رہتی ہو؟ وہ جیسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، ان کا جواب یہی ہو سکتا تھا۔ منہ بنا کے بولی، اتنی مدت تک آدمی کسی جانور کو بھی اپنے گھر میں باندھے تو اس سے انس ہو جاتا ہے۔ میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ وہ دونوں ہی پکے منافق تھے، کبھی بھی اپنے حقیقی جذبات کی ہوا نہیں لگنے دیتے تھے، یا شاید ان کے اظہار کو کسر شان سمجھتے تھے۔ پچھلی رات کی کم خوابی کی کسر پوری کرنے کے لیے میں نے بستر پر دراز ہو کر آنکھیں موند لیں اور غزالہ کا سحر انگیز سراپا میرے چشم تصور کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے شگفتہ اور حسین ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے شکوہ کر رہی ہو کہ میں نے اس سے اسپیکر فون پر کیوں بات کی تھی۔ میرے اوپر اس کا اس سے کہیں زیادہ حق تھا۔ اس نے لب کھولے نہ، میں نے اس کے خاموش شکوے کا جواب دینا ضروری سمجھا، اور یوں تصور ہی تصور میں میری آنکھ لگ گئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔